بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. چڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاء کی بات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ومنا على المؤمنين بنبيه المصطفى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار اور اپنے قلوب کو منور کریں. اور درود ہے آپ کی پر درود پڑھ کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک بار اور اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لیں درود شریف پڑھ کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین و سامعین کرام، ماہ محرم الحرام شریف کا آج دوسرا پروگرام طریق منہاج القرآن میرا کلاں کی تنظیم کی طرف سے آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج کی سعادت رائے شاہد صاحب نے حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین ان کے گھر میں برکتیں اور انہیں ان کے گھر والوں کو امن و سلامتی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بہتریاں عطا فرمائے. جو بھی اپنے گھروں میں حسین علیہ السلام کا ذکر، علی کا ذکر، فاطمہ کا زہرا کا ذکر کرے گا، ہماری دعا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو تا قیام قیامت آباد رکھے. کلامی حضرات، ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رات کو میں نے انتظار بھائی کے گھر میں جو خطاب ہوا، میں نے دوستوں کو، سامعین کو، آپ مسلمانوں کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. سننے سنانے کی باتیں تو بہت اچھی علماء کرام بڑی اچھی آوازوں میں، درد بھری آوازوں میں، جس میں اہل بیت مصطفیٰ کے شہداء کا غم پنہاں ہوتا ہے، اب ان کی آپ خطاب اور تقاریر بھی سنتے ہیں. میں اپنا ہی جو میرے من میں بات ہوتی ہے میں وہی کرتا ہوں. تو آج بھی میں تھوڑی سی بات وہ کروں گا اور تھوڑی سی بات آگے نہیں کروں گا. رات کو جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے وہاں بیان کیا ہے وہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے. اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک، صاحب اولاد، امام الانبیاء، میرے حبیب، لوگوں سے کہہ دو اس دین کی خدمت کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر تم سے میں نہیں چاہتا. اگر تم میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، میری اہل بیت کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو. میری اہل بیت کے ساتھ جو تمہیں محبت ہے اسے کمال تک پہنچاؤ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت محمد مصطفیٰ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمارے اوپر قرآن فرض کی، رمضان فرض کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے تمہاری محبت بھی ہمارے اوپر فرض کی ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہمارے اوپر قرآن کے ذریعے فرض کی گئی ہے، اور ایمان ہی اس بندے کا نہیں ہے جس کے دل میں آل محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. اب دیکھیے آل مصطفیٰ کون ہے، ان کا تعارف تو آپ کو ہونا چاہیے نا. جن کا پروگرام کر رہے ہیں ان کا تعارف ہی نہیں ہے، ایک سرسری سا تعارف ہے تو پھر بات تو نہیں بنتی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیں میری اہل بیت سے. تو اہل بیت جو ہے وہ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے نا جی. حضور کی اہل بیت کون ہے یہ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے جاننا ہے. ان کا تعارف آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ان کی معرفت تو آپ کو حاصل ہو نا کہ یہ حضور کی اہل بیت ہے. ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو 11 تھی ان کو بھی اہل بیت رسول کہا ہے. کیا جی؟ حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، ایک صحابی نے کچھ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
اہل بیت سے مراد وہ 4 لوگ اور ان کی اولاد ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلی تو حضور کی ازواج مطہرات، اس کے بعد یہ 4 لوگ حضرت علی المرتضیٰ اور ان کا خاندان، ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد۔ یہ 4 مقدس ہستیاں وہ ہیں، میرے ساتھ ان کا نام لیں ذرا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 لوگ ہیں، پھر سن لیں، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس، یہ 4 لوگ ہیں۔ اس صحابی نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی ازواج جو اہل بیت میں نہیں؟ فرمایا وہ تو پہلے اہل بیت میں ہیں، یعنی ایک عدد اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، دوسرا یہ 4 خاندان جن پر صدقہ حرام ہے، ہم ان کو صدقہ نہیں دے سکتے کیونکہ صدقہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے، اور یہ مقدس لوگ اتنی بڑی عظمت والے لوگ ہیں کہ ہاتھ کی میل ان کو دینا یعنی صدقہ دینا یہ ان کی توہین ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ 4 لوگ، اور پھر علماء نے اس کو وسعت دی ہے جی، صحابہ کرام بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، سارے، یہ اس میں آگے لمبا کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے، کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے، اور وہ خاص کون سے لوگ ہیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب لوگوں سے کہہ دو مجھے اجرت، میری اجرت کی نہ سوچو کہ محمد رسول اللہ کو کوئی اجرت دیں، ان اجریہ علی اللہ، میرا اجر تو فقط اللہ کے پاس ہے، وہی مجھے اجر عطا فرمائے گا، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لیکن میرے محبوب فرما دو کہ آپ کی اہل بیت سے یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کی اہل بیت کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے محبت کریں، اگر کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اب آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور باہر صحن میں نکلے، اوپر آپ نے اپنی کملی کی ہوئی ہے، اتنی دیر میں حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، ان کو آپ اپنی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں، امام حسین آتے ہیں ان کو اپنی کملی کے نیچے کر لیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا آپ تشریف لاتی ہیں، آپ کو بھی آپ اس کملی میں لے لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی اس کملی میں لے لیتے ہیں، اوپر سب کے کملی چادر پر، ان پر چادر اپنی تن، چادر کا سایہ ہے ان لوگوں کے، مصطفیٰ کی چادر کا سایہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ان پر چادر ڈال کے نا اللہ کی بارگاہ میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اہل بیت تو اور بھی ہیں لیکن الہ العالمین میرے یہ اہل بیت ان میں سے خاص ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ تو بھی محبت کر، ایمان والے بھی محبت کریں گے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بات جی سمجھ آ گئی کہ اہل بیت کون ہے۔ اب ان میں سے یہ جو خاص لوگ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ بھی کہا کریں، لیکن ان کو علیہ السلام علماء نے فرمایا کہ جب حضور کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، ویسے آپ الگ کر کے ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہم بھی کہہ سکتے ہیں یا عنہو بھی کہہ سکتے ہیں، عنہا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عنہا جب حضرت فاطمہ کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا،
امام حسن حسین کا علی کا نام لیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، مونس اور مذکر، مونس کے لیے ہا اور مذکر کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گیا؟ تو ان پر اللہ کی رحمتیں، حضور کی طہارت میں یہ شریک ہیں، حضور کی عظمت میں یہ شریک ہیں، حضور کی محبت میں یہ شریک ہیں، حضور کی عزت میں یہ شریک ہیں۔ جو عزت حضور کی ہے وہی عزت ان کی ہے، جو عظمت حضور کی ہے وہ ان کی ہی ہے، جو محبت ان کے ساتھ کرنی ہے، حضور کے ساتھ کرنی ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اگر یہ محبت نہیں ہے، چونکہ علی کی محبت حضور کی محبت ہے، حسین کی محبت حضور کی محبت ہے، حسن کی محبت حضور کی محبت ہے، فاطمہ الزہرا کی محبت حضور کی محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں محمد رسول اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، جو جتنی آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی مصطفیٰ کے قرب میں رہنے والا۔ اب ان کا جی یہ تو رات کی بات ہے، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ میں سے ایک اس مقدس ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ایک کا کریں گے، کل دوسرے کا کریں گے، پرسوں تیسرے کا کریں گے، کیونکہ وقت اتنا ہوتا ہے کہ کسی ایک کا ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں ذکر خیر حضرت مولا علی کا۔ کس کا؟ حضرت مولا جن کے تعلق سے آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر، ارے ان کا کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تو نماز قبول ہو گئی، روزہ رکھا تو روزہ قبول ہو گیا، ارے حج کیا تو حج قبول ہو گیا، لیکن علی کے چہرے کو دیکھا تو مصطفیٰ نے گارنٹی دی یہ اللہ کی عبادت ہے اور قبول ہے۔ انا کعبہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، اس کی طرف قدم نہیں کرتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ نہ پیٹھ ادھر ہونی چاہیے نہ منہ ادھر ہونا چاہیے۔ اب ادھر ذرا دیکھیے، فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، لوگوں کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ یہاں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کعبہ کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، علی کے چہرہ کو بھی دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی منی و انا علی، انا من علی، علی مجھ سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں علی مجھ سے ہے۔ جب کسی کو کسی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے نا تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو کہتے ہیں یار فلاں بندے کی تو کیا بات ہے، میری تو اس کی جان ایک ہے، ہماری عزت ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ وہ اور ہے میں اور ہوں۔ علی نے یہ شک دور کر دیا، فرمایا کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، اور میں علی میں سے ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی جدائی نہیں، فقط نظر ہم جدا جدا آتے ہیں، اصل میں ہم دونوں ایک ہی۔ جس نے علی کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے علی کا احترام کیا اس نے مصطفیٰ کا احترام کیا۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی عزت و شان۔ اب آگے ذرا دیکھیے، علی کی عزت دیکھیے، علی کا عظمت دیکھیے، علی کا وہ بلند مقام دیکھیے۔ آقا انعامدار نے ایک بار حضور حضرت علی المرتضیٰ کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ مسلمانوں ذرا غور فرمائیے کہ حضور کیا حضرت علی کو شان دے رہے ہیں، حضور کی عظمت دے رہے ہیں ان کو، علی کی عظمت کیسے بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے آپ کے کان میں سرگوشی کی،
اپنے ہونٹ مبارک آپ کے کان کے ساتھ لگا کے آپ نے سرگوشی فرمائی اور بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. حضور بولتے رہے، علی سنتے رہے. یہ کیسا منظر ہوگا؟ آسمان کے فرشتے بھی لبک لبک کے دیکھ رہے ہوں گے آج مصطفیٰ کس کے کان میں سرگوشی فرما رہے ہیں. جب سرگوشی فرما چکے نا، الگ ہوئے، تو کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ آج محمد رسول اللہ نے، امام الانبیاء نے، آقا نامدار نے آج اپنے چچا زاد بھائی سے بڑی لمبی سرگوشی کی ہے. یہ لوگوں نے بات کی. ہوتا ہے نا باتیں، جب کوئی عجیب بات ہو تو پھر بعد میں تبصرے ہوتے ہیں. جب یہ تبصرے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے سنا تو آپ نے اس پر تبصرہ فرمایا اور لوگوں، علی سے میں نے بات نہیں کی، محمد نے بات نہیں کی، علی کے کان میں آج اللہ نے بات کی ہے. علی کے ساتھ اللہ نے سرگوشی کی ہے، میں محمد نے نہیں کی ہے. ارے ظاہر میں تو میں نے کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ علی کے ساتھ سرگوشی اللہ نے کی. کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ کس کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس کے کان میں اللہ گفتگو فرمائے؟ کس کو یہ عظمت حاصل ہے؟ پھر آگے ذرا دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی باغھا. لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں. پورا علم الحم سے بناس تک مصطفیٰ کریم کے سینے میں ہے. حضور علم کا شہر ہے، اور اس لیے تو فرماتے ہیں سلونی اما شئتم. لوگوں جو چاہتے ہو محمد سے پوچھو، محمد یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دے. کون ہے کہ جو اس طرح سے کوئی سوال کر سکے اور کوئی اس طرح سے اعلان کر سکے؟ اور یہی بات حضرت علی المرتضیٰ نے بھی ایک مقام پر کہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو اتنا علم عطا کیا گیا. آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک صحابی سے پوچھا، ارے میاں مجھے ذرا علی کے تعلق سے تو بتاؤ، کوئی ان کا تذکرہ تو کرو، علی کا تذکرہ تو کرو. اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، اے امیر معاویہ کیا پوچھتے ہو؟ میں علی کی کیا بات کروں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی کے پاس اتنا علم تھا کہ علی کے ہر جزو سے علم پھوٹتا تھا. علی کے ہر عضو سے علم پھوٹتا تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، لوگوں مجھ سے قرآن کے تعلق سے پوچھو، مجھ سے قرآن کے تعلق سے پوچھو، ہر آیت کے تعلق سے پوچھو. مجھ سے پوچھو یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر نازل ہوئی ہے. ارے دن کو نازل ہوئی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے، علی تمہیں بتائے گا. ارے کسی پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے یا زمین پہ نازل ہوئی ہے، پوچھو مجھ سے، میں علی تمہیں یہاں کھڑے کھڑے بتا دوں. پورے قرآن کی ہر آیت مجھ سے پوچھو، علی یہاں کھڑے تمہیں بتا دے گا کہ یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی ہے، پہاڑ پر نازل ہوئی ہے یا زمین پر نازل ہوئی ہے، گھر کے اندر نازل ہوئی ہے یا گھر کے چھت کے اوپر نازل ہوئی ہے. پوچھو، علی تمہیں بتائے گا. یہ آپ کے ظاہری علوم کی بات ہے. جب بات آتی ہے علوم باطنی کی تو علی المرتضیٰ کو فرماتے ہیں، اور لوگوں علی کو ضائع کرنے سے پہلے علی سے پوچھ لو. ارے علی سے پوچھ لو. علی دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. علی دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے پوچھو، ان کو جانتا ہے. علی جو راستہ پوچھو گے وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قائم کی ہیں علی ان کو بتا دے گا. یہ علی المرتضیٰ کی عظمت اور شوکت اور آپ کی یہ علم کی وسعتیں، روحانی علم کی، ظاہری علم کی، حضور کے ساتھ قرب کی یہ باتیں جو ہیں میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور حضرت علی المرتضیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر ہم محبت کریں. یہی محبت جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، یہی محبت ایمان ہے ہمارا. اس محبت کے بغیر کبھی ہم ایمان والے ہو نہیں سکتے. بہت سارا
اس کے تعلق سے بھی اور بھی مواد ہے میرے دوستو. آج ذرا کچھ ہی، کل انشاءاللہ العزیز اس سے آگے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے علوم کو حاصل کریں، ان کے جو اعمال ہیں ان کو حاصل کریں، ان کا پتہ کریں کہ ان کے اعمال کیا تھے، کیوں یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مکرم ہو گئے، حضور کی نظر میں کیوں ان کی اتنی بڑی عزت تھی، حضور کے پاس ان کا کیوں اتنا زیادہ قرب تھا. اور جب ہم اس وقت تک حضور کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، جب تک ہم علی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. علی کے نعرے مار لینا تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، نعرے لگنے چاہیے، ہونے چاہیے، لیکن میرے دوستوں صرف نعروں سے اگر کام چلتا ہے تو پھر چلا لینا، لیکن اس وقت تک ہم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں بری نہیں ہو سکتے جب تک علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو اور ان کے ایمان جیسا اپنا ایمان مضبوط نہیں کریں گے، ان کے اعمال جیسے اپنے اعمال کو پاکیزہ اعمال نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک میرے دوستوں کبھی بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتے. اللہ رب العالمین ان کی سچی محبتیں ہمیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.